بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا منصب تھا اور آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کن عنایات کا نزول فرمایا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب۔ معزز ناظرین، یروشلم میں 10 میل دور جنوب کی سمت میں واقع بیت اللحم میں ایشا نامی ایک شخص رہتا تھا جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے۔ ایشا کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد تھا۔ یہ بچہ بچپن ہی سے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقہ میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی محصور کن تھی، جو بھی اسے دیکھتا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ کتاب المعروف میں لکھا ہے کہ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین تھے۔ گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا۔ قد پستہ، آنکھوں میں بھورا پن اور سر کے ایک گوشے میں گنج تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں آپ کا شجرہ نسب یوں لکھا ہے: داؤد بن ایشا بن عبد بن عابر بن سلمون بن نون حسنون بن اونیا ارم بن حسر بن فارس بن یہودا اور بن یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ علامہ ابن جریر کے مطابق حضرت داؤد یہودا کی نسل سے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے کے خاندان میں آپ ہی واحد شخصیت ہیں جو با یک وقت پیغمبر، رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کو فن خطابت میں ملکہ حاصل تھا۔ آپ کا ایک ایک لفظ واضح اور حکمت سے پر ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فلاخن چلانے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک عصا، فلاخن اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے۔ ایک پتھر سے آواز آئی: اے داؤد علیہ السلام، میں حجر ہارون علیہ السلام ہوں۔ مجھ سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا۔ مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا اور کچھ دور چلے کہ ایک اور پتھر بول اٹھا: میں حجر موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ میرے ذریعے موسیٰ کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہوا تھا۔ مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ اس پتھر کو بھی آپ علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں رکھا تھا۔ ایک تیسرے پتھر نے صدا لگائی: میں حجر داؤد علیہ السلام ہوں جو نبی ہیں اور مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ اس وقت ملک بھر میں جالوت کے بارے میں شاہی اعلان ہو رہا تھا۔ چنانچہ ان منادیوں کی آواز آپ علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی: جالوت ایک انتہائی ظالم اور طاقتور فلسطینی سردار تھا جو موجودہ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں پر قابض تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرتا تھا۔ اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے طالوت کو بادشاہت عطا ہوئی تھی، مگر جالوت نے اس سب کو تنگ کر رکھا تھا، جس کی خبر بادشاہ کو مل گئی۔ بادشاہ نے جالوت سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام سرداروں کو بلایا۔ لوگ مختلف آراء پیش کرتے رہے۔ پھر طالوت کے ایک متعدد خاص نے کہا: ملک بھر میں یہ اعلان کرایا جائے، بنی اسرائیل میں جو شخص جالوت کو زیر کر لے گا اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ یہ تجویز سب کو پسند آ گئی۔ معزز ناظرین، منادیوں کے ذریعے کہا گیا کہ وہ ملک بھر میں یہ اعلان عام کر دے۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کے کان میں بھی یہ اعلان پڑا تو انہیں پتھروں والی بات یاد آ گئی۔ وہ منادی کرنے والوں کے پاس گئے اور کہا: میں جالوت کو قتل کروں گا۔ یہ خبر جلد ہی بادشاہ کو مل گئی کہ ایک بہادر نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اس نوجوان کو طلب کیا اور اس سے ملاقات کے بعد کہہ دیا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ اب فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ آج ہم جنگ میں شریک نہ ہوں گے۔ تاہم حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ اس وقت بھی ان کے ساتھ وہی 3 چیزیں تھیں۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر تا پا دھات میں چھپا ہوا تھا۔
दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को दावत जंग दे रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने थैले में फलाखन और वो पत्थर निकाला जिन ने कहा था कि मेरे जरिए जालूत कत्ल होगा। आपने फलाखन में इस पत्थर को लगाया और जालूत के सर पर मारा तो वो मिट्टी के ढेर की मानित जमीन पर आ गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस तरह फ़लस्तीनियों का ये सूरमा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जहन्नम वासिल हो गया। इसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। सूरह बकरा आयत नंबर 251। पहले तो कौम यहूद हैरान रह गई, फिर इन सब ने मिलकर फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया और इन्हें मार भगाया। शाही ऐलान के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत मिली और शहजादी नेहा से आपकी शादी कर दी गई। इनके बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अलबशा लूम था। ये वो बेटा था जिसने बड़े होकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शुमार अम्बिया के अलावा सुलातीन में भी होता है, मगर ये बादशाहत रब करीम ने आपको खसूसी तौर पर अता की थी। इरशाद बारी ताला है, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हें ज़मीन पर बादशाह बना दिया है, तो लोगों में इंसाफ से फैसले किया करो और ख्वाहिश की पैरवी ना करना कि वो तुम्हें खुदा के रास्ते से भटका देगी, और जो लोग खुदा के राह से भटकते हैं इनके लिए सख्त अजाब है कि उन्होंने इंसाफ के दिन को भुला दिया। आप अलैहिमुस्सलाम की बासत का ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद का है और आप से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1200 साल से भी ज़ायद गुजर चुके हैं। बनी इसराइल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम साहिब किताब व शरीयत पैगम्बर गुजरे हैं। इनके बाद आने वाले पैगम्बरों की फहरिस्त तवील है, जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मशहूर व मारूफ हैं। अल्लाह ताला ने आपको ज़बूर अता की। ज़बूर ज़बर के जमा हैं, जिसके मायनी किताब, अकल, तहरीर और नाम के हैं। एक और लुगत में ज़बूर के बारे में कहा गया है कि इसके मायनी पारे, टुकड़े और हिस्से के हैं। मसनद अहमद की रिवायत के मुताबिक ये मुकद्दस किताब माह रमज़ान की 12 या 18 तारीख को अता की गई थी। कुरान हकीम इस मुकद्दस किताब की तस्दीक करता है। इसके बारे में सूरह निसा आयत नंबर 163 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कुछ मखसूस हालात व वाक़यात की बिना पर 500 साला दौर में अम्बिया साबिकीन पर फजीलत हासिल रही, जिसकी तस्दीक कुरान करीम से भी होती है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज को फजीलत दी। इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ने बात की है और बाज के दर्जे बुलंद किए हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो जलीलुल क़दर नबी हैं जिनमें तस्बीह व तमहीद का वस्फ़ बहुत ज़्यादा था। आप हर वक़्त अल्लाह ताला की तस्बीह व तमहीद में मसरूफ़ रहते। ज़बूर की तिलावत इतनी खुश अलहानी से फरमाते थे कि परिंदे भी आपका साथ देने लगते, जिससे अजब समा बरपा हो जाता और वजदे आफरीन नगमे फिजा में बिखर जाते थे। यहाँ तक कि एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आपके साथ खुदा की हमद में शामिल हो जाते थे। इसका जिक्र भी कुरान मजीद में आता है। सूरह सबा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपना फजल किया। ए पहाड़ों, इसके साथ रगबत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी यही हुक्म है। यहूदी कुतब में आप अलैहिमुस्सलाम को बरबत नामी साज बजाने का माहिर लिखा है। तुरैत में भी आपके इनौसाफ का जिक्र हुआ है। मुकद्दस किताब तुरैत की रिवायत करदा आयात से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू ज़ाहिर होते हैं। पैदाइशी एतबार से आप शकील, वजी और ज़बरदस्त जिस्मानी कुव्वत के हामिल थे। अम्बिया साबका की तरह आप भी भेड़ बकरियां चराया करते थे। वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे, तभी तो खुदा इनके साथ रहता था, यानी वो बुरी बातों से हर वक़्त दूर रहा करते थे। वो बरबत बजाने के माहिर थे। यहूदी अकीदा और इसी पर हमदे बारी ताला करते रहते थे। ज़बूर आपकी दुआ और हमद से भरी हुई है। एक दुआ का इक़्तिबास ये है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदा से कहा है कि तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं है। मैं खुदावंद की हमद करूँगा जिसने मुझे नसीहत दी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तुरैत की रिवायात के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 2 शादियाँ की थी।
آپ کا پیشہ ذرہ گری تھا۔ آپ لوہے سے سپاہیوں کے لیے زریں بناتے تھے۔ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا۔ اس عمل کے لیے آپ علیہ السلام کو نہ بھٹی کی ضرورت ہوتی تھی اور نہ ہی کسی ہتھوڑے کی۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں تمام آسمانی کتب میں اذکار موجود ہیں۔ خاص طور پر آپ کی تسبیح و تمہید ہے جو پہاڑوں اور پرندوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نصف شب تک آرام کرتے اور تہائی رات عبادت میں گزارتے، ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار کرتے۔ مذہبی کتب میں آپ علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سر فہرست ملتا ہے، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی دوسری بیوی کے بطن سے تھے۔ آپ کی پہلی بیوی کے بطن سے ابشالوم نامی بیٹا پیدا ہوا، جس نے آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ وہ آپ سے بادشاہت چھیننا چاہتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیت المقدس میں ہیکل کا کام شروع کروایا تھا کہ وفات پا گئے اور یہ منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کہہ کر پکارا ہے۔ سورہ سواد میں ہے: اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ خلیفہ کے علاوہ رب العالمین نے آپ پر اپنا ایک اور فضل کیا، آپ کو دنیا کی حکومت بھی عطا کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ اللہ نے انہیں حکومت بھی عطا کی ہے اور حکمت نبوت بھی، اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ توریت کے باب سلاطین اور تواریخ میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہن سالی میں انتقال فرمایا اور اسرائیلیوں پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن جب وہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں پروں سے سایہ فگن تھی کہ انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کا علاقہ سیہون تھا اور آپ وہیں دفن ہوئے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔